میں آپ کے سامنے طلاق کے احکام و مسائل کا ذکر کروں گا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے طلاق، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن رونما ہو رہے ہیں۔ طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ عمر 50 سال ہو چکی ہے، میاں بیوی کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ اور جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے، تین طلاق کا قانون جب سے ہمارے اس مہان دیش میں مہان حکومت نے اس قانون کو پاس کیا ہے، تو آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس طرح کا قانون نہیں بنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تین طلاق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو اس کی وجہ سے جیل کے سلاخوں میں جانا پڑے گا۔ عورت اگر اپنے علاقے کے تھانے میں FIR درج کرا دیتی ہے کہ میرے شوہر نے تین طلاق دی ہے، تو شوہر جیل چلا جائے گا اور اس کے لیے 3 سال کی سزا متعین کی گئی ہے۔ اس طرح کا قانون دنیا کے کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے طلاق کسے کہتے ہیں اور ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 واقع ہوتی ہے یا ایک واقع ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے، جمہور اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، اور دنیا کے اندر اس کے علاوہ جو دیگر جماعت کے لوگ ہیں جیسے غیر مقلد ہیں، رافضیوں کی جماعت ہے، شیعوں کی جماعت ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ آج کے اس جمعہ میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق سے ایک واقع ہوتی ہے، 3 واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے یہ اس کی منظوری بھی نہیں دی ہے، یعنی 3 طلاق کی منظوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ ہمارا عقیدہ یعنی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ، تمام ائمہ اربع یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ جتنے بھی ائمہ ہیں، جن کو چاروں ائمہ ہیں، اور صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا ہے، صحابہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے، 3 واقع ہوگی، ایک واقع نہیں ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں یا الگ الگ مجلس میں یا ایک طہور میں یا الگ الگ طہور میں شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، 3 واقع ہوتی ہے، ایک واقع نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ رافضیوں کا اور شیعوں کا عقیدہ اور غیر مقلدین کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 طلاق سے ایک واقع ہوتی ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر جو باب قائم کیا ہے، اس کے اندر، اس ابواب کے اندر کون سی آیتیں رکھی ہے، کیا دلیل ہے؟ وہ یہی ہے جو خطبے کے اندر ہم نے پڑھی ہے، الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یعنی شریعت نے ہمیں اور آپ کو سہولتیں دی ہے، فیسلٹی دی ہے کہ اچانک جذبات میں آ کر کے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اچانک آنن فانن غصے کی حالت میں 3 طلاق مت ہو، بلکہ ایک طلاق سے کام ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا یہ قانون ہے۔ طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، وہ کہ حلال ہے، لیکن شریعت یہ نہیں چاہتی ہے، اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی ہمارے بندے اور بندی کے درمیان میں انتشار پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، شریعت یہ نہیں چاہتی ہے۔ لیکن جب نبھانا مشکل ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، اس میں کہا گیا ہے کہ شوہر نصیحت کرے، بیوی کی کسی حرکت پر
اگر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہے تو آپس میں اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے. اگر دونوں آپس میں مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. فوراً طلاق مت دو، بلکہ اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو پہلے شوہر کے خاندان والوں کی طرف سے ایک شخص کو، بیوی کے خاندان والوں کی طرف سے ایک شخص کو متعین کرو، اور یہ دونوں آدمی میاں بیوی کے درمیان میں مصالحت کی کوشش کرے گا، مصالحت کی کوشش کرے گا. اگر یہ مصالحت ہو جاتی ہے فبیا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر مصالحت نہیں ہوتی ہے تو حکم ہے ایک طلاق. طلاق کی کتنی قسمیں؟ طلاق کی 3 قسمیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ پر احسان کیا ہے کہ ایک طلاق دینے سے بیوی ہمارے نکاح سے نہیں نکلتی ہے. شریعت کا منشا اور شریعت کی مزاج یہی ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو پہلے ایک طلاق. تو طلاق کی 3 قسمیں: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجعی یعنی شوہر ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے اور صرف ایک صریح طلاق دے. اب وہ عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے اندر شوہر اگر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر لے، اپنے نکاح میں لے لے، تو بیوی کی اجازت کے بغیر اپنی اس بیوی کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے. اس کے لیے اجازت ہے کہ بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق رجعی کے اندر کہ شوہر ایک طلاق ایسے طور میں دے جس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی، یہ طلاق رجعی ہے. عدت مکمل ہونے سے پہلے شوہر یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھیں اور رجوع کر لیں تو اس کو یہ اختیار ہے. طلاق کی دوسری قسم ہے طلاق بائن، یعنی شوہر اشارتاً کنایتاً ایسے الفاظ کے ذریعے سے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے یا 2 طلاق دے جو طلاق پر دلالت کرتی ہو اور اس سے نیت طلاق کی بھی ہو. مثال کے طور پر شوہر یہ کہے کہ تو اپنے میکے چلی جا، میں تجھے چھوڑتا ہوں. اس طرح کے الفاظ اگر اس طرح کے جملہ شوہر بولتا ہے اور اس سے نیت طلاق کی ہوتی ہے تو ایک طلاق باقی ہوتی ہے. اور طلاق بائن میں نکاح جدید کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی پھر سے نکاح کی ضرورت پڑے گی، لیکن پہلی بیوی پہلے شوہر کے لیے جو ہے حلال رہے گی. اگر شوہر چاہتا ہے کہ ہم اپنی اس بیوی کو اپنے نکاح میں لے آئیں تو وہ عورت نکاح کر کے اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے. طلاق بائن کے اندر آپ نے اگر طلاق دے دی طلاق بائن اور اس سے نیت یہ تھی کہ ہم طلاق دے رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں شوہر بیوی کی رضامندی بھی ضروری ہے. اور تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ، جس کو طلاق بدعی بھی کہتے ہیں، کہ شوہر اپنے بیوی کو 3 طلاق ایک ہی مجلس میں دے یا الگ الگ مجلس میں دے یا الگ الگ دن میں دے یا الگ الگ طور میں دے. طلاق دینے کا آسان طریقہ بھی یہی ہے کہ حالت حیض میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. آپ جانتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ابن عمر سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور اگر طلاق دینا ہی ہے تو حیض کی مدت گزر جائے، پھر طہور کی حالت آئے، طہور کی حالت میں ایک طلاق دے. طلاق حسن کا طریقہ یہی ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایسے طہور میں ایک طلاق دے جس میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، پھر جب حیض گزر جائے دوسرا طہور آئے، طہور کا مطلب پاکی، جب دوسری پاکی آئے اس میں جو ہے شوہر دوسری طلاق دے. اسی طریقے سے حیض گزرنے کے بعد جب تیسری طہور آئے تو اس میں جو ہے تیسرا طلاق دے. اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک لفظ کے ذریعے سے یا ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، 3 طلاق واقع ہو جائے گی. ہمارے نزدیک اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، صحابہ کا فتویٰ اس پر ہے، ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، سب کے نزدیک بالاتفاق یہ ہے کہ 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. دلیل الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے طلاق دینے کے بعد اگر رجعت کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے. او تسریح بإحسان، اور اگر چاہتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں
او تسریحم باحسان، یہ دلیل ہے کہ بہتر طریقے سے، معروف طریقے سے اگر رکھنا چاہے تو اچھے طریقے سے رجوع کر لے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو معروف طریقے سے اپنی بیوی سے جدا ہو جائے، یعنی 3 طلاق دے دے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دیا تو اب وہ بیوی شوہر اول کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی شادی دوسرے شوہر سے نہ ہو جائے، اور پھر وہ شوہر ثانی یعنی دوسرا شوہر رضامندی سے اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تب وہ جو ہے اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر حلالہ کے 3 طلاق دینے کے بعد وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نزدیک یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دلیل الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اور دوسری دلیل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، کہ اگر شوہر نے 3 طلاق دے دی ہے تو اب وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر دے۔ غیر مقلدی اور رافضی کہتے ہیں کہ 3 طلاق سے دینے سے ایک واقع ہوتی ہے، اور ہمارے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی کہتے ہیں کہ طلاق جو ہوتی ہے یہ طلاق غصے کی حالت میں، جذبات میں آ کر کے شوہر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کوئی پیار سے تھوڑی دیتا ہے، کوئی محبت میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے، جذبات میں آ کر کے ہی دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس نے چونکہ جذبات میں آ کر کے طلاق دیا ہے لہذا 3 طلاق نہیں ہوگی، ایک ہی طلاق باقی۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ جب جذبات میں غصے کی حالت میں اس نے طلاق دیا ہے تو آپ 3 نہیں مانتے ہیں، ایک کیوں مانتے ہیں؟ جب آپ 3 نہیں مانتے ہیں تو ایک بھی نہیں مانیے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو 3 جوتے مارے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک جوتا مارا ہے۔ کوئی شخص کسی کو، کوئی آدمی جو ہے 3 آدمی کو قتل کر دیا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی کو قتل کیا ہے۔ کوئی جو ہے کسی کو 3 تھپڑ مار دے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایک تھپڑ مارا ہے۔ سب یہی کہیں گے کہ 3 تھپڑ مارا ہے، 3 جوتے لگایا ہے۔ سب کی رائے یہی ہے، ان کی بھی رائے یہی ہے۔ تو آج اس طریقے سے آپ مان رہے ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ہے تو 3 طلاق مان۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص، یہ جو طلاق کا جو معاملہ ہے یہ جذبات میں آ کر کے ہی انسان طلاق دیتا ہے۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پوری تاریخ میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا جس میں پتہ چلے گا کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ محبت میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر وہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے وزیر نے اپنی بیوی کو 14ویں رات کا چاند تھا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، وزیر کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ جذبات میں اور محبت میں آ کر کے وزیر نے کہا کہ اگر تو 14ویں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ وزیر نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر، اور واقعتاً ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی، ان کو لگا کہ ہماری بیوی واقعتاً چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس بنیاد پر انہوں نے جذبات میں اور محبت میں آ کر کے کہا کہ اگر تو 14ویں کی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ جملہ وہ بول پڑے لیکن ان کو لگا کہ اب طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ چاند سے زیادہ میری بیوی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ اب اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو اکٹھا کیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مجلس لگی اور مجلس کے اندر علماء نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع ہو گئی۔ وہاں جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس وقت جو بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظر دوڑائی، امام صاحب اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، پوچھا حضرت آپ بھی کچھ بولیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کیا بولوں، طلاق تو واقع ہی نہیں ہوئی، طلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ 3 پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ دلیل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ احسن طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے بنایا۔
لہذا وزیر کی جو بیوی ہے وہ 14ویں کی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا طلاق واقع نہیں۔ سب کے سب حق کا بکا رہ گئے۔ قرآن کی دلیل جب سامنے آ گیا تو سب کو ماننا پڑے گا۔ اور اللہ رب العزت نے واقعتاً انسانوں کو جو بنایا ہے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے بنایا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے وزیر بھی یہ سمجھتے تھے کہ 3 طلاق دینے سے 3 واقع ہوتی ہے، ملکہ بھی سمجھتی تھی کہ 3 طلاق دینے سے 3 واقع ہوتی ہے، بادشاہ بھی سمجھتا تھا۔ ایک اور واقعہ اس طرح کا پیش آیا۔ مامون الرشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ہماری جو حکومت ہے، ہماری حکومت کے جو حدیں ہیں، غروب شمس سے پہلے حدود سلطنت سے تو نہیں نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ مامون الرشید نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہماری جو حکومت ہے، جہاں تک حکومت ہے، اس حدود سے باہر اگر نہیں نکلی سورج ڈوبنے سے پہلے تو تجھے 3 طلاق۔ خلیفہ مامون الرشید نے یہ جملہ بول دیا، لیکن ان کو احساس ہوا کہ ہم کیا بول گئے، 3 طلاق واقع ہو گئی، وہ بھی الگ ہو گئی، یہ بھی الگ ہو گئے، رات بھر پریشان رہے۔ اس وقت کے جو سب سے بڑے قاضی چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے پاس ملکہ نے مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کو بھیجا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، ملکہ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ اب ملکہ تو گھر کے اندر آنے والی تھی، باہر نہیں نکل سکتی تھی، لیکن خود کا مسئلہ تھا، اس لیے ان کو نکلنا پڑا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملکہ سے جا کے کہہ دینا کہ فلاں مسجد میں آنا اور عصر کے بعد آنا، اسی مسجد میں میری ملاقات ہوگی۔ چنانچہ وہ ملکہ عصر کے بعد میں مسجد کے اندر پہنچتی ہے۔ مسجد کے اندر معتکف کی طرف اس کے لیے پردہ لگایا جاتا ہے، ملکہ اس پردے کے اندر ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، بتاؤ۔ وہ ملکہ کہتی ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میرے شوہر نے 3 طلاق دے دیا، وقت قریب ہے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر تو میرے دورے حکومت سے، یعنی جہاں تک میری حکومت ہے اس سے باہر نہیں نکلی تو تجھے 3 طلاق۔ اور ہم تو ابھی بادشاہ کے دورے، بادشاہ کی حکومت جہاں تک ہے اس کے حدود میں ہی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سورج غروب ہو گیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ملکہ آپ گھر چلی جائیں، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ طلاق واقع نہیں ہوئی، سب لوگ پریشان ہو گئے کہ طلاق کیسے نہیں واقع ہوئی، سورج تو غروب ہو گیا، ملکہ رانی جو ہے بادشاہ کے حدود کے اندر ہے، حدود حکومت کے اندر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے بادشاہ، تمہارے شوہر کی جو حکومت ہے وہ بہت دور تک تھی، لیکن ہم نے تم کو غروب شمس سے پہلے شوہر کے حدود حکومت سے نکال کر کے ہم نے اللہ کے حدود میں رکھ دیا ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے تم کو تمہارے شوہر کی حکومت حدود سے نکال کر کے ہم نے مسجد کے اندر رکھ دیا، لہذا طلاق واقع نہیں۔ یہ سب واقعہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کے جو وزیر تھے یا ملکہ تھی وہ بھی یہ سمجھتی تھی کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی نے 3 طلاق دے دیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ ہم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاق واقع ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے تب وہ عورت عدت گزارے گی۔ اگر حمل سے کوئی عورت ہے، عمل کی حالت میں شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہے، اور اگر غیر وضع حمل کوئی عورت ہے اور اس کو طلاق پڑ گئی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے یا 3 مہینہ ہے۔ اور بھی اس کے اندر بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر کسی طرح کی طلاق کی نوبت نہ آئے۔ ایسا بھی واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، ہم نے نکاح بہت پڑھایا ہے لیکن ایسا بھی نکاح پڑھایا ہے کہ داڑھی سفید ہو چکی ہے اور طلاق ہو گیا ہے، عورت نے خلا لے لی ہے، 50 سال کی عمر میں اس ناچیز نے نکاح پڑھایا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن روبرے ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں، فیس بک پر دیکھیں، اس طرح کے واقعات بے شمار آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنے گھر کو آباد رکھیں۔ اس کے بے شمار نقصانات ہیں،
طلاق کے بعد میں بچے جو ہے بکھر جاتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ سامنے آتا ہے، بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم نہیں ہو پاتی ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یہ سارے نقصانات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طلاق جیسے مقبوض اور ناپسندیدہ عمل سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔